بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ملک عبد الرحمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایک انتہائی اہم ٹاپک کے اوپر بات کریں گے۔ پاکستان کے شہر راولپنڈی میں ایف آئی اے کی جانب سے ایک خصوصی عدالت نے توہین رسالت پر مبنی پیغام بھیجنے کے جرم میں ایک 26 سالہ خاتون انیکا عتیق کو موت کی سزا سنا دی ہے۔ یہ پاکستان میں اپنی نوعیت کا ایک بہت ہی خاص فیصلہ ہے، جس کے اوپر ہمارا جو معاشرہ ہے وہ دو دھڑوں میں تقسیم ہے۔ ایک سائیڈ یہ کہتی ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ بہت ہی غلط ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر سیو انیکا کے نام سے ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب وہ لوگ جو کہ مذہبی طور پر اپنے آپ کو اٹیچ سمجھتے ہیں وہ ہینگ انیکا کے نام سے ٹرینڈ چلا رہے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے کہ ایکچولی میں یہ واقعہ ہے کیا، اور اس فیصلے کے بارے میں بھی اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم اس واقعے کی ڈیٹیل میں جائیں تو اس خاتون کے خلاف یہ مقدمہ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ راولپنڈی میں سن 2020 میں حسنات فاروق نامی شخص کی مدعیت میں درج کیا گیا تھا۔ اس مقدمے میں توہین رسالت، توہین مذہب اور انسداد سائبر کرائم ایکٹ کی دفعات کو شامل کیا گیا تھا۔ یہ جو خاتون ہے اس کو پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 295C کے تحت سزائے موت اور 50,000 روپے جرمانہ سنایا گیا ہے۔ 295A کے تحت 10 سال قید اور 50,000 روپے جرمانہ، 298A کے تحت 3 سال قید اور 50,000 روپے جرمانہ، اور سائبر کرائم کے پیکا ایکٹ کے سیکشن 11 کے تحت 7 سال قید اور 50,000 روپے جرمانہ سنایا گیا ہے۔ جرمانے کی عدم ادائیگی کی صورت میں مجرمہ کو مزید 6 ماہ قید بھگتنا پڑے گی۔ تو اس مقدمے میں یہ ساری کی ساری دفعات ہیں جو کہ لگائی گئی ہیں اور فیصلہ سنایا گیا ہے۔ واضح رہے کہ جب اس مقدمے میں مجرمہ پر فرد جرم عائد کی گئی تھی تو انہوں نے اس جرم کے ارتکاب سے انکار کیا تھا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ ان تمام سزاؤں پر عمل درآمد ایک ہی وقت میں شروع ہوگا۔ یہ خاتون انیکا عتیق اسلام آباد کی رہائشی ہیں اور ان کا راولپنڈی کے رہائشی حسنات فاروق کے ساتھ تعلق تھا۔ اسی معاملے پر ان دونوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا، جس پر غصے میں آ کر انیکا نے توہین آمیز الفاظ لکھ کر حسنات فاروق کو واٹس ایپ کیے تھے۔ حسنات فاروق نے، جس کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، مجرمہ کو ایسے توہین آمیز الفاظ کو ڈیلیٹ کرنے اور اس پر معذرت کرنے کے بارے میں کہا، جس کے بعد انیکا عتیق نے ان الفاظ کو واپس لینے یا ڈیلیٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ ایف آئی اے کے مطابق انیکا عتیق ایک نجی ادارے میں کام کرتی تھی اور جب انہوں نے مدعی مقدمہ کی درخواست پر عمل درآمد نہ کیا تو حسنات فاروق یہ معاملہ لے کر ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ میں چلا گیا۔ حسنات کی درخواست پر مئی 2020 میں مقدمہ درج کر کے ملزمہ کو حراست میں لے لیا گیا اور اس کے زیر استعمال موبائل کا فورینزک بھی کروایا گیا، جس کے بعد یہ بات ثابت ہوئی کہ توہین آمیز پیغامات ملزمہ کے موبائل سے ہی بھیجے گئے تھے۔ اس مقدمے کی تفتیش میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ توہین آمیز پیغامات بھیجنے میں انیکا خود ہی ملوث ہے اور انہیں ایسا کرنے پر کسی کے اکسانے سے متعلق کوئی شواہد نہیں ملے۔ انیکا اس وقت راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں ہیں اور فیصلہ سنانے کے لیے انہیں سخت سیکیورٹی میں عدالت لایا گیا تھا، اور فیصلہ سنانے کے بعد مجرمہ کو سخت سیکیورٹی کے حصار میں واپس اڈیالہ جیل لے جایا گیا۔ اگر ہم توہین مذہب کے یہ جو قوانین ہیں ان کے اوپر ایک نظر ڈالیں تو توہین مذہب کے جو قوانین ہیں پہلی مرتبہ برصغیر میں برطانوی راج کے زمانے میں سن 1860 میں بنائے گئے تھے، اور پھر سن 1927 میں ان میں اضافہ کیا گیا۔ سن 1980 اور 86 کے درمیان جنرل ضیاء الحق کی فوجی حکومت کے دور میں بہت ساری شکیں ڈالی گئی۔ جنرل ضیاء ان قوانین کو اسلام سے مزید مطابقت دینا چاہتے تھے اور احمدیہ برادری، جسے 1973 میں غیر مسلم قرار دیا جا چکا تھا، ان کو ملک کی مسلمان اکثریت سے علیحدہ کرنا چاہتے تھے۔ برطانوی راج نے جو قوانین بنائے ان میں کسی مذہبی اجتماع میں خلل ڈالنا، کسی قبرستان میں بغیر اجازت کے داخل ہونا، کسی کے مذہبی عقیدے کی توہین کرنا یا سوچ سمجھ کر کسی کی عبادت گاہ یا عبادت کی کسی چیز کی توہین کرنا جرم قرار تھا۔ ان قوانین میں زیادہ سے زیادہ سزائیں 10 سال اور جرمانہ تھی۔ 1980 کی دہائی میں توہین مذہب کے قوانین میں اضافہ کیا گیا۔ 1980 میں اسلامی شخصیات کے خلاف توہین آمیز بیانات کو بھی جرم قرار دے دیا گیا، جس میں 3 سال قید کی سزا مقرر کی گئی۔ جس کے بعد 1982 میں ایک اور شک شامل کی گئی، جس میں جان بوجھ کر قرآن کریم کی بے حرمتی کی سزا پھانسی رکھ دی گئی۔ جس کے بعد 1986 میں پیغمبر اسلام رحمۃ اللہ عالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی سزا بھی موت یا عمر قید رکھ دی گئی۔ تو یہ ہے اس واقعے کی مکمل ڈیٹیل۔ اب ایک طریقے سے دیکھا جائے تو یہ ایک بہت ہی خوشائند فیصلہ ہے۔ خوشائند میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک اس طرح کا کلچر پروان چڑھ رہا ہے کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس شخص نے گستاخی کی ہے
صرف اس کے لگنے کی وجہ سے ہی وہ اس کو قتل کر دیتا ہے، اور ہمارے ہاں کچھ ایسی مذہبی جماعتیں ہیں جو کہ اس کو سپورٹ کرتی ہیں، بلکہ ان کے علماء کی ہی طرف سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا ہے۔ سلمان تسیر کو دیکھے قتل کیا گیا، ممتاز قادری کو اس کے بعد پھانسی لگائی گئی، اس کے بعد آسیہ بی بی کے اوپر کسی طرح کی کوئی گستاخی ثابت نہیں ہوئی، مشال خان کو پشاور میں قتل کیا گیا توہین مذہب کے کیس میں، ایک بینک مینیجر کو اس کے گارڈ نے قتل کر دیا، اس کے بعد سری لنکن مینیجر جو کہ سیالکوٹ میں ایک فیکٹری میں مینیجر تھے، ان کو توہین مذہب کے تحت قتل کیا گیا۔ اس کے علاوہ کچھ سال پہلے ایک مسیحی جوڑے کو زندہ اینٹوں والے بٹے میں ڈال دیا گیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے کیسز ہیں، پروفیسر کو ایک کو قتل کیا گیا توہین مذہب کے کیس میں، جس کے بعد جو ایک طبقہ ہے پاکستان میں، ان کے خیال میں یہ تھا کہ لوگ اپنے ہاتھ میں ان قوانین کو نہ لیں اور قانون جو ہے وہ اپنا راستہ بنائے، اور جس نے گستاخی کی ہے اس کو سزا دے۔ پاکستان میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو کہ یہ بات مانتا ہے کہ جس شخص نے گستاخی کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یا قرآن کریم کے حوالے سے کوئی بھی بات کی ہے، مطلب اس نے کوئی بھی ایسی بات کی ہے جس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، تو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ ان لوگوں کا صرف اتنا خیال ہے کہ لوگوں کو قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، اور یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ بالکل اسی طریقے کا ہے کہ عدالت نے اس کے اوپر کارروائی کی اور سزا دی۔ لیکن یہ جو ٹرینڈز چلائے جا رہے ہیں سیو انیکا کے نام سے، ان کو اگر آپ کھول لیں تو ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ ایتھسٹ ہو چکے ہیں۔ ایک دو اکاؤنٹ جو کہ جنہوں نے یہ ٹرینڈ شروع کیا، ان کے اکاؤنٹس میں آپ کو دکھاتا ہوں، انہوں نے باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ ایکس مسلم، یعنی کہ پہلے وہ مسلمان تھے اب وہ ایتھسٹ ہو چکے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اس پھانسی کو رکوانا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اس خاتون کو پھانسی نہ لگے، لیکن بطور مسلمان ہمارا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی نہیں کر سکتا۔ یورپ جو ہے یا مغرب جو ہے وہ پاکستان اور دوسرے ممالک جہاں پر توہین مذہب کے بلاسفیمی کے قوانین ہیں، جن ممالک میں بھی ہے وہ ان کو ختم کرانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے جیسے معاشرے میں ہم بطور مسلمان ان قوانین کو ختم ہونے نہیں دے سکتے، کیونکہ دنیا کے اندر اگر ہولوکاسٹ کے اوپر بات کرنا جرم ہے تو ہم کسی کو کیسے آزادی دے سکتے ہیں کہ کوئی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا ہمارے مذہب کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے۔ تو اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں، ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو اس پیج کو لائک اور فالو کر دیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔